ویلکم بیک اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سپریم کورٹ کے جسٹس ریٹائر سعد علی نے پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے کمیشن کا سربراہ بننے سے معذرت کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے سپریم کورٹ کے جسٹس ریٹائرڈ سعد علی سے درخواست کی تھی کہ وہ کمیشن کی سربراہی کریں۔ سعد علی کا کہنا ہے کہ وہ ایسے کسی کمیشن کی سربراہی میں دلچسپی نہیں رکھتے، اس لیے حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سے معذرت کر لی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تحقیقاتی کمیشن کے لیے ٹرمز آف ریفرنسز کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ پاناما لیکس کے متعلق تحقیقاتی کمیشن 2 سے 3 رکنی ہوگا۔ تحقیقاتی کمیشن کسی بھی فرد کو طلب کر سکے گا۔ کمیشن کو مکمل عدالتی اختیارات حاصل ہوں گے۔ کمیشن کسی بھی ادارے یا ماہر کی خدمات حاصل کر سکے گا۔ کمیشن کو کسی بھی فرد کو سزا دینے کا اختیار بھی حاصل ہوگا۔ کمیشن کو توہین عدالت پر کارروائی کا اختیار بھی حاصل ہوگا۔ کمیشن کو تحقیقات کے لیے ٹائم فریم بھی دیا جائے گا۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی بیرسٹر ظفر اللہ کا کہنا ہے کہ پاناما لیکس پر تحقیقاتی کمیشن 1-2 دن میں قائم ہو جائے گا۔ اپوزیشن نے کمیشن کو دیکھے بغیر مسترد بھی کر دیا۔ پاناما لیکس پر تحقیقاتی کمیشن کے قیام کے حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ کمیشن میں 1, 2 یا 3 جج ہو سکتے ہیں۔ تحقیقاتی کمیشن کو عدالت کے اختیارات حاصل ہوں گے۔ بیرسٹر ظفر اللہ نے بتایا کہ کمیشن کسی بھی فرد کو بلا سکتا ہے، آڈیٹر بھی مقرر کیا جا سکتا ہے۔ کمیشن کو ٹائم فریم دیا جائے گا، یہ کسی بھی فرد، ادارے یا ماہرین کی خدمات حاصل کر سکے گا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران حکومت اور تحریک انصاف کے اراکین اس وقت آمنے سامنے آ گئے جب وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے پاناما لیکس کے معاملے پر بات کی اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور وزیر اطلاعات پرویز رشید نے خطاب کے دوران پاناما لیکس کے معاملے پر بات کرتے ہوئے جب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا تو پی ٹی آئی ارکان بھی بھڑک اٹھے اور بینچوں پر کھڑے ہو کر احتجاج کیا۔ حکومت مخالف نعرے بھی لگائے۔ پرویز رشید کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کے صاحبزادوں نے آف شور کمپنیوں میں اپنے نام نہیں چھپائے۔ جس آف شور کمپنی کی بات کی جا رہی ہے، اس نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ پاکستان میں 1950 سے آف شور کمپنیز کی سہولت میسر ہے۔ پاناما لیکس میں پیسے کے غیر قانونی استعمال کا نہیں لکھا۔ آف شور کمپنیز کی سہولت سے تاجروں، صنعت کاروں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ الزامات لگانے والوں میں کوئی گنگا جمنا میں نہیں نہایا۔ عمران خان شوکت خانم کے $3 ملین کھا گئے اور بیلنس شیٹ میں واپسی کا کوئی ذکر تک نہیں۔ پرویز رشید کی تقریر کے دوران پی ٹی آئی اراکین اپنی بینچوں پر کھڑے ہو گئے اور احتجاج شروع کر دیا۔ حکومت مخالف نعرے بھی لگائے۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کا ایوان میں کہنا تھا کہ تمام اپوزیشن جماعتوں نے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن بنانے کی تجویز کو مسترد کر دیا، اس لیے حکومت کمیشن کی تشکیل کے فیصلے کے لیے کمیٹی بنائے۔ حکومت اور اپوزیشن پاناما لیکس پر تحقیقات کے لیے متفق ہے۔ پارلیمنٹ پاناما لیکس کسی بھی نتیجے پر نہ پہنچے تو چیف جسٹس از خود نوٹس لے۔ اگر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل پر مطمئن نہ کیا گیا تو سب کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہم کسی کی تضحیک نہیں بلکہ شفاف تحقیقات چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے جمعہ کے بعد کورم کی نشاندہی کر دی، جس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس منگل کی صبح 10:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ پاناما لیکس میں وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کا نام آنے پر ملکی سیاست میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اپوزیشن نے اس حوالے سے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے سب سے پہلے خود کو احتساب کے لیے پیش کیا اور خود مختار کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا۔ اس حوالے سے ارکان پارلیمنٹ سے رسائی نیوز کی نمائندہ ہنا راجپوت نے بات چیت کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں اپنا اور وزیر اعظم کے احتساب کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حوالے سے ارکان پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ دیکھیں، بالکل ایک واضح سی چیز ہے کہ پاکستان کی دولت کو لے جا کر خواہ وہ آف شور کمپنیز کے حوالے سے ہو، وہ سوئس بینکوں کے حوالے سے ہو، اپوزیشن میں رہنے والے لوگوں، اقتدار میں رہنے والے لوگوں، وہ 500 خاندان جو اس ملک کی دولت کو لوٹ کر
ملک سے باہر لے گئے اور آج یہ پاکستان کے بچے بچے کی زبان پر یہ ساری چیزیں ہیں، تو ان پورے کے پورے 500 خاندانوں کا احتساب ہونا چاہیے جو کہ اقتدار میں رہتے ہیں، اس ملک کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، اور آج ملک کی یہ حالت ہے کہ جی آپ اپنا بجٹ جو ہے وہ لون کے اوپر، قرضوں پہ، گرانٹ کے اوپر اپنا بجٹ بنا رہے ہیں، ملک کی اکانومی تباہی کی طرف ہے، ملک تباہی کی طرف ہے، اور چند خاندان جو ہے وہ مزے کر رہے ہیں اور دھڑلے سے، بدماشی سے ہی کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے جو ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا جزا اور سزا کا عمل ہونا چاہیے۔ اگر آج آپ نے یہ نہیں کیا اور پھر اقتدار میں رہنے والے جن پر یہ الزامات ہیں یا اپوزیشن میں رہنے والے وہ لوگ جن پر یہ الزامات ہیں، اگر وہی جو ہے وہ کمیشن بنانے لگیں گے تو پھر اس کی رپورٹ جو ہے اس کو کون مانے گا؟ بالکل نیوٹرلی ہونا چاہیے، ٹیکنیکل کمیٹی بنے، فرانزک اس کی جو ہے وہ رپورٹ سامنے آئے، اور اگر یہ ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، یہ صرف الزامات نہیں رہتے، تو پھر چاہیے کہ جی جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ سزا کا عمل ہونا چاہیے۔ یقینی طور پر بلا ضرورت ہے کہ ایک ایسا کمیشن بنے جس پر عوام کا اعتماد ہو، وہ کمیشن نہیں جو چند لوگوں کا یا اقتدار میں رہنے والے لوگ جو ہے اس سے مطمئن ہو، بلکہ عوام کا اعتماد ہو۔ اور ماضی کی طرح جس طرح حمود الرحمن کمیشن اور دیگر کمیشن کی رپورٹ کارپیٹ کے نیچے ڈال دی گئی اور اس کا کچھ نہیں ہوا، ہزاروں لوگوں کے قاتل بچ جاتے ہیں، لوٹ مار کرنے والے اس ملک میں بچ جاتے ہیں، اس طرح کا کمیشن نہیں بنایا جائے، اس طرح کا کمیشن ہو کہ جس پر عوام کا اعتماد ہو۔ میں اس بارے میں یہی کہوں گا کہ جیسا کہ عمران خان کی طرف سے آیا کہ سپریم کورٹ کے سٹنگ چیف جسٹس کو ہی مقرر کرا جائے اور ان کے نیچے 2-3 ججز کو مقرر کیا جائے کمیشنز میں۔ حکومت نے کہا کہ ہاں ہم جو کمیشن بنا رہے ہیں اس میں سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہوں گے، اگر آپ کو اس کے اوپر اعتراض ہے تو آپ کو قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جائیں اور وہاں پر اس کیس کو، جو عوام کا کیس ہے، جو اس عوام کا خون چوسا گیا، آپ کہتے ہو کہ اس عوام کا حق کھایا گیا، تو آپ سپریم کورٹ میں جائیں اور سپریم کورٹ میں اس کے اوپر اپنا کیس لڑے۔ سپریم کورٹ اس کے اوپر اجازت دے گا کہ ایف آئی اے کی ٹیم جائے، نیب کا ٹیم جائے یا وہاں سے ریکارڈ منگوائے، تو وہ تو حکومت کی طرف سے بھی میرے خیال میں اس قسم کا جواب نہیں آیا ہے، جو کہ وہ نا کی شکل میں ہو یا وہ چاہتے ہو کہ ہمارے اوپر یہ بلیم جو لگا ہے یہ ہم پر اس کی حقیقت کے تک نہ جائے۔ وہ بھی خود کہتا ہے کہ حقیقت تک جانا چاہیے، مگر یہ سیاسی پارٹیاں جو ہے میرے خیال میں صرف عوام کو، میں کہوں گا کہ بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، اپنا سیاسی کریڈٹ لینا چاہتے ہیں۔ اگر اس کو حقیقت میں عوام کی پیسہ کھانے کا فکر ہو، جو نیب میں کیسز پڑے ہوئے ہیں اور سالوں سے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اور اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا ہے، تو ان کے پاس جو لائر کا ٹیم ہے ان کو جب وہ پارٹی جوائن کرے ان کو اسی وقت اس کنڈیشن پر شامل کرائے کہ وہ ان کو کہے کہ آپ اپنا آدھا وقت جو ہے عوام اور اسٹیٹ کی جو بات ہوگا اس کے لیے دو گے۔ اگر کسی نے عوام کا پیسہ کھایا ہو تو وہ وہاں اپنی طرف سے پارٹی بن جائے اور کہے کہ یہ عوام کا پیسہ کھایا گیا ہے اور اس سے پیسہ بھی وصول کرنا چاہیے اور اس کو سزا بھی ملنا چاہیے۔ مگر یہ صرف سیاسی کریڈٹ کی باتیں ہو رہے ہیں، میرے خیال میں یہ کوئی عوام کی اور ملک کی بات مجھے اس میں اس قسم کا نظر نہیں آ رہا ہے جو دل سے کر رہا ہوں۔ ہاں صرف کریڈٹ لینے کا بات ضرور ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ ہونا چاہیے، ان کا حساب کتاب ہونا چاہیے، عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون ایماندار ہے، کس کی کتنی لالچ ہے، کس کی کتنی بھوک ہے، ٹھیک ہے۔ اور بالکل میں اس چیز کو بہت خوش آئند کہتی ہوں، اس حساب کتاب ہونا چاہیے۔ اور جو پرائم منسٹر کا ہے، بیکاز وہ ایک ایسے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پوری ملک کی بھاگ دوڑ ہے، ہمارے ملک کا فیوچر جس کے ہاتھ سیٹ پہ ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس وقت یہ وقتی طور پہ سائٹ پہ ہو جائے، پراپر انویسٹیگیشنز ہوں، سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، کلیئر ہو جائے، پھر اس کے بعد اگر یہ اتنے نہ ڈر ہے اور ان کا کلیئر ہے تو یہ واپس آ جائیں گے، کیونکہ اگر نہیں ہوگا، ہماری کوشش ہے ہم پارلیمنٹ میں اپنی لڑائی لڑیں، ہم پارلیمنٹ میں حقیقت کو لے کر آئیں سامنے، لیکن اگر وہی ہوتا رہا جو پہلے ہی انہوں نے کیا تھا الیکشن کی حالت میں، پھر ہم واپس سڑکوں میں آئیں گے۔ تو ہمیں حکومت مجبور نہ کرے، ہم نہیں آنا چاہتے سڑکوں پہ، ہم چاہتے ہیں ملک بہت اچھے اسموتھلی رن کرے، لیکن اگر یہ نہیں کریں گے، ٹرانسپیرنسی سامنے نہیں لے کر آئیں گے، ہر فیلڈ پہ ہر آدمی آنا چاہیے، اور پھر خاص طور پہ یہ تو لیڈر
ٹھیک ہے, ملک کی بھاگ دوڑ اور ملک کا فیوچر ادھر آ رہا ہے, تو ہی شوڈ سائڈ آف سارٹ آف ٹیمپرری سائڈ پہ ہو جائیں. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنا اور وزیر اعظم کے احتساب کا مطالبہ کیا ہے, جس پر اراکین پارلیمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ عوام کو بھی اپنی مرضی کرنے کا حق دینا چاہیے, اور جس پر الزامات عائد ہوتے ہیں وہ اپنا کمیشن اپنے ہی الزامات کے لیے کیسے بنا سکتا ہے. اس کے علاوہ اراکین کا یہ بھی کہنا ہے کہ عوام کو بھی آزادانہ طور پر اس کمیشن میں حصہ لینے کا پورا مکمل حق حاصل ہونا چاہیے. کیمرامین سلیم اختر کے ساتھ ہنا راجپوت, رسائی ٹی وی, اسلام آباد. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پاناما لیکس کی شفاف تحقیقات نہ ہونے پر ڈی چوک کی بجائے رائیونڈ کے گھیراؤ کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں ساری قوم کو سڑکوں پر احتجاج کے لیے نکالوں گا. بادشاہت میں درباری جواب دیتے ہیں, جمہوریت میں خود جواب دیا جاتا ہے. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ اب فیصلے کا وقت آ گیا ہے, کارکن رائیونڈ میں احتجاج کے لیے تیاریاں شروع کر دیں. نواز شریف کا خطاب اور داستان سن کر رونا آ گیا. انہوں نے کہا کہ ڈیوڈ کیمرون خود جواب دے رہے ہیں, پارٹی جواب نہیں دے رہی. بادشاہت میں درباری جواب دیتے ہیں, جمہوریت میں خود جواب دیا جاتا ہے. عمران خان کا کہنا تھا کہ میں نے ایم پی سے بات کی ہے, کیسے رائیونڈ جائیں گے, ہم احتجاج کی بھرپور تیاری کریں گے. انہوں نے کہا کہ حکمران اور امیر طبقہ ٹیکس نہیں دیتا اور غیر قانونی طریقے سے دولت بیرون ملک رکھتا ہے. ملک پر بیرونی قرضہ آخری حدوں کو چھو رہا ہے, مزید قرضے لیے جا رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید نے پاناما لیکس کی بنیاد پر وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی کی درخواستوں کو یکجا کرنے کی ہدایت کر دی. جسٹس شاہد وحید نے پاناما لیکس کے انکشافات کے بعد وزیر اعظم کی نااہلی سے متعلق دائر درخواستوں کی سماعت کی. اس موقع پر جسٹس شاہد وحید نے پاناما لیکس کی بنیاد پر وزیر اعظم کے حوالے سے تمام درخواستوں کو یکجا کرنے کی ہدایت کر دی. درخواست گزاروں کا موقف ہے کہ پاناما لیکس کی جوڈیشل انکوائری کے بجائے نیب سے تحقیقات کروائی جائیں. وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطہ ریاض حسین پیرزادہ کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں نے اپنی کارکردگی سے قوم کو مایوس کیا. ماجد خان کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنانے کی تجویز وزیر اعظم کو دے دی ہے. خالدہ منصور نے کہا ہے کہ کرکٹ کو سیاست سے پاک کیا جائے. قومی اسمبلی میں T20 ورلڈ کپ میں قومی کرکٹ ٹیم کی ناقص کارکردگی پر توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطہ ریاض پیرزادہ نے کہا کہ کرکٹ ٹیم کی کارکردگی تشویشناک ہے, ساتھ ہی شکست کی وجہ بھی بتا دی. ان کا کہنا تھا کہ شکست کی بڑی وجہ کپتانی ہے. ہماری بولنگ تو کامیاب ہے لیکن بلے بازوں نے مایوس کیا. ریاض پیرزادہ نے کہا کہ کرکٹ بورڈ میں اہم تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. ماجد خان کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنانے کی تجویز وزیر اعظم کو دے دی ہے. اگر کرکٹ عوامی ٹیم امنگوں کے مطابق کارکردگی نہیں دکھائے گی تو اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا. وقار یونس نے رپورٹ میں کہا کہ پورے کرکٹ بورڈ میں کوئی ایک بھی کرکٹر نہیں, سارا بورڈ سفارشی ہے. رکن قومی اسمبلی خالدہ منصور نے کہا کہ بورڈ کو سیاست سے پاک کیا جائے. وزیر اعظم نواز شریف نے PIA کے لیے بہترین کیبن عملہ اور کیٹرنگ خدمات کی فراہمی کی ہدایت کی ہے تاکہ اعلیٰ خدمت کے معیارات کو یقینی بنایا جا سکے. وزیر اعظم اسلام آباد میں PIA کے امور کار کے بارے میں اجلاس سے صدارت کر رہے تھے, جس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار, سیکریٹری ایویشن عرفان الہی اور سینئر حکام نے شرکت کی. وزیر اعظم کو PIA کے امور کار بالخصوص انسانی وسائل سے متعلق اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا گیا. اجلاس کو بتایا گیا کہ اس سال مارچ کے دوران PIA کا ملکی مارکیٹ میں حصص گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 47% سے 58% تک بڑھا ہے, جبکہ ایئر لائن کے بین الاقوامی مارکیٹ میں حصص میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 23 سے 27% ہوا ہے. وزیر اعظم کو بتایا گیا ہے کہ مارچ 2015 میں یومیہ 94 روانگی پروازوں کی تعداد مارچ 2016 میں بڑھ کر 121 پروازیں ہو گئی ہیں. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ججز نظر بندی کیس میں سابق صدر پرویز مشرف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. ججز نظر بندی کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج سہیل اکرم کی سربراہی میں ہوئی. اس موقع پر پرویز مشرف اور وکیل صفائی کی جانب سے اپنے اپنے وکالت نامے جمع کرائے گئے. عدالت نے پرویز مشرف کے بیرون ملک روانگی پر اظہار برہمی کرتے ہوئے وکیل صفائی سے استفسار کیا کہ ملزم عدالت سے اجازت لیے بغیر بیرون ملک کیسے چلا گیا.
وکیل صفائی کا کہنا تھا کہ ملزم حکومت کی اجازت سے علاج کے لیے بیرون ملک گیا ہے۔ عدالت نے سابق صدر پرویز مشرف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے انہیں 22 اپریل کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے سرکاری ٹی وی چینل پر خطاب کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان نے پی ٹی وی کو خطاب کی تیاریوں کے حوالے سے مراسلہ جاری کر دیا ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پی ٹی وی ایک قومی ادارہ ہے جس پر آنا یا خطاب کے ذریعے اپنا پیغام پہنچانا پاکستانی عوام کا حق ہے، اس لیے چیئرمین پی ٹی آئی کے خطاب کی فوری تیاریاں کی جائیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان اپنے خطاب میں پاناما لیکس کرپشن کے حوالے سے اہم انکشافات اور حکومت سے مطالبات کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کا عمران خان کی جانب سے سرکاری ٹی وی پر خطاب کے اعلان پر کہنا ہے کہ پی ٹی وی پر قوم سے خطاب کا حق صرف صدر اور وزیر اعظم کو حاصل ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے سرکاری ٹی وی پر قوم سے خطاب کے مطالبے پر اپنے رد عمل میں پرویز رشید کا کہنا تھا کہ سرکاری ٹی وی پر تقریر کرنے کا حق ملک کے صدر اور وزیر اعظم کو حاصل ہے، جبکہ عمران خان کا مطالبہ مضحکہ خیز ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ پی ٹی وی جتنا وقت حکومت کو دینا ہے اتنا ہی وقت اپوزیشن کو بھی دیا جاتا ہے، جبکہ گزشتہ روز قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے بھی پی ٹی وی انتظامیہ کا یہی کہنا تھا کہ ٹی وی پر تمام ارکان کو مساوی طور پر کوریج دی گئی۔ تحریک انصاف نے اپنے یوم تاسیس پر جلسہ کی جگہ تبدیل کر لی۔ ترجمان پی ٹی آئی نعیم الحق کہتے ہیں کہ اب 24 اپریل کو ڈی چوک پر ہونے والا جلسہ F9 پارک میں کریں گے۔ تحریک انصاف نے یوم تاسیس پر ڈی چوک میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا تھا، تاہم اب جلسہ ڈی چوک کے بجائے F9 پارک میں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں انتظامیہ کی جانب سے ڈی چوک میں جلسہ کی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے جگہ تبدیل کی گئی۔ تحریک انصاف کے ترجمان نعیم الحق نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کے یوم تاسیس پر 24 اپریل کو جلسہ F9 پارک میں ہوگا۔ صدر ممنون حسین نے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ درپیش مسائل پر تمام قومی اداروں میں مکمل اتفاق ہے اور یہ ادارے مشترکہ حکمت عملی کے تحت ان مسائل سے نمٹ رہے ہیں جس سے جمہوریت مستحکم ہو رہی ہے۔ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے جس کے حل کے بغیر خطے کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ صدر مملکت نے یہ بات کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج میں زیر تربیت فوجی افسروں سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل ملٹری ٹریننگ میجر جنرل علی عباس حیدر بھی موجود تھے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ماضی کے حالات اور اداروں کی اپنے دائرے میں رہ کر کام نہ کرنے کی وجہ سے مجموعی قومی کارکردگی متاثر ہوئی، اداروں کی قوت کار میں کمی آئی اور قوم کا اعتماد کمزور ہوا، لیکن اب صورتحال مختلف ہے جس سے ملک کے حالات بہتر ہوئے ہیں۔ افغان سفیر عمر ذخیوال کا کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان امن کسی خاص مقصد کے لیے نہیں بلکہ طویل مدتی ہونا چاہیے۔ اسلام آباد میں افغانستان سے متعلق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے افغان سفیر عمر ذخیوال کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ دونوں ممالک جنگ یا امن کی حالت میں نہیں، لیکن پاک افغان ممالک کے درمیان بد اعتمادی کی لہر پروان چڑھ رہی ہے جو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ دونوں ممالک کی کوششوں کے باوجود بھی ہم بہت سی رکاوٹوں کو دور نہیں کر سکے ہیں۔ افغانستان کے سفیر نے کہا کہ جنگ اور عدم استحکام نہ ہی پاکستان کو فائدہ دے گا اور نہ ہی افغانستان کے مفاد میں ہے۔ امن کسی ایک خاص مقصد کے لیے نہیں بلکہ ایک طویل اور دونوں ممالک کے فائدے کے لیے ہونا چاہیے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں ڈولفن فورس کا دائرہ کار 4 بڑے شہروں تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ ڈولفن فورس پنجاب پولیس کا نیا چہرہ ہے، عوام کو اس سے بہت سی توقعات ہیں۔ لاہور میں ڈولفن فورس کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ڈولفن فورس کا دائرہ کار ملتان، راولپنڈی، فیصل آباد اور گوجرانوالہ تک بڑھایا جائے گا اور اس کی کارکردگی جانچنے کے لیے مانیٹرنگ کا جامع نظام وضع کیا جائے گا۔ انہوں نے کارکردگی کی بنیاد پر ڈولفن ایوارڈ دینے کا اعلان بھی کیا۔ بعد میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس سے خطاب کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پنجاب میں بائیو ماس کے استعمال پاور پلانٹ لگانے کا بہت پوٹینشل ہے۔ کاغذات کا پیٹ بھرنے سے کام نہیں چلے گا، نتائج اور کام چاہیے۔ رسائی نیوز کے سینئر پروڈیوسر اعزاز ملک کے اعزاز میں اسلام آباد میں الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔
رسائی نیوز کے ہیڈ آفس میں ہونے والی پروقار تقریب میں سینئر صحافی اور اب تک ٹی وی کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن نئی محبوب اور سٹاف کے دیگر ارکان نے شرکت کی۔ رسائی نیوز کے سی ای او ظفر اقبال شاہد نے چینل کے لیے اعزاز ملک کی خدمات کو سراہا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اعزاز ملک ہمارے ادارے کے بانی ساتھیوں میں سے تھے جنہوں نے انتھک محنت سے ادارے کے لیے کام کیا، ہمیں ان کی خدمات ہمیشہ یاد رہیں گی۔ ظفر اقبال شاہد کا کہنا تھا کہ رسائی نیوز کا ہر رکن ہمارے لیے اہم ہے، بہت جلد ہی رسائی نیوز کی لانچنگ کر دی جائے گی اور باقاعدہ نشریات کا آغاز کیا جائے گا۔ سی ای او نے رسائی نیوز کے لیے نئی محبوب کی رضاکارانہ گراں قدر خدمات پر ان کے شکر گزار ہیں۔ تقریب کے اختتام پر دعا بھی کی گئی۔ عالمی خبروں پر ایک نظر۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر کا کہنا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور امریکہ کا موقف واضح ہے کہ پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ واشنگٹن میں صحافیوں کو ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے مارک ٹونر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت دونوں خطے کے لیے اہم ملک ہیں اور امریکہ دونوں ممالک میں بہتر تعلقات کا خواہاں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کے حوالے سے امریکہ کی پالیسی میں تبدیلی نہیں آئی اور واشنگٹن کا موقف بالکل واضح ہے کہ دونوں ممالک کو معاملے کا حل مذاکرات کے ذریعے نکالنا ہوگا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے جاسوس کی گرفتاری سے آگاہ ہے اور تمام تر صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ پاناما لیکس کے الزامات کے حوالے سے مارک ٹونر کا کہنا تھا کہ امریکی محکمہ خزانہ ان الزامات کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا ہے، تاہم کارروائی کرنا متعلقہ حکومتوں کا کام ہے۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے اپنے والد کی آف شور کمپنی سے فوائد حاصل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق پاناما پیپرز لیک ہونے کے بعد شدید دباؤ کے بعد وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے اعتراف کیا کہ انہوں نے اپنے والد مرحوم کی قائم کردہ آف شور سرمایہ کاری سے فوائد حاصل کیے۔ برطانوی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈیوڈ کیمرون کا کہنا تھا کہ بلیمر انویسٹمنٹ ٹرسٹ میں ان کے والد کے 5000 یونٹ تھے جسے انہوں نے جنوری 2010 میں فروخت کیا، جس کی مالیت 42,000 امریکی ڈالرز بنتے ہیں۔ ڈیوڈ کیمرون کا کہنا تھا کہ انہوں نے آف شور یونٹس کے لیے فروخت کیے کیونکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ وزیر اعظم بننے کے لیے ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے، جبکہ آف شور سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والے منافع پر وہ انکم ٹیکس بھی ادا کرتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے وضاحت بھی کی کہ بذات خود ان کا کوئی آف شور فنڈ یا کوئی شیئر نہیں ہے۔ اب انٹرٹینمنٹ نیوز۔ بالی ووڈ کی ہمیشہ خبروں میں رہنے والی اداکارہ بپاشا باسو اور ان کے بوائے فرینڈ کرن سنگھ گروور نے اپنی شادی کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ بپاشا باسو اور ان کے دوست کے جاری کردہ مشترکہ بیان کے مطابق وہ دونوں 30 اپریل کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس بات کو شیئر کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم عنقریب شادی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے دوستوں اور پرستاروں سے خوشیوں میں اضافے کی دعا کے لیے بھی کہا ہے، جبکہ کرن سنگھ کی یہ تیسری شادی ہے۔ اب کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کے لیے سابق فاسٹ باؤلر عاقب جاوید کے دوبارہ اعتماد کے حصول کی کوششیں شروع کر دی ہیں، جہاں وہ فاسٹ باؤلر کو کوچنگ کے عہدے کے لیے درخواست دینے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پی سی بی کے ذرائع کے مطابق پی سی بی عاقب کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کے پاس بھی ہیڈ کوچ بننے کا پورا موقع ہے اور یہ ضروری نہیں کہ پینل غیر ملکی کوچ کا ہی انتخاب کرے۔ ساتھ ساتھ انہیں اس بات کا یقین بھی دلایا کہ رمیز اور وسیم پر مشتمل پینل کوچ کی تلاش میں مکمل طور پر غیر جانبدار رہتے ہوئے انتخاب کرے گا۔ بورڈ سابق ٹیسٹ آل راؤنڈر مدثر نظر کو لاہور کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی کی ذمہ داریاں سونپنے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے اور کیونکہ عاقب جاوید مدثر نظر کے زیادہ قریب تصور کیے جاتے ہیں، لہٰذا بورڈ دونوں کی ہی خدمات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے مستقبل کے اسپنرز کی تلاش کے لیے 12 کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا اور سب سے حیران کن نام گورننگ بورڈ کے رکن اور فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی سمیت متعدد کمیٹیوں کے سربراہ شکیل شیخ کے بیٹے ارسل شیخ کو بھی شامل کر لیا گیا۔ ارسل شیخ نے ایک بھی فرسٹ کلاس میچ نہیں کھیلا۔ یہ وہی کھلاڑی ہیں جنہیں بغیر کوئی ون ڈے میچ کے لیے انڈر 19 ٹیم میں بھی شامل کر لیا گیا تھا۔ دل دکھانے والی بات یہ ہے کہ ان 12 کھلاڑیوں کا انتخاب اکیڈمی کوچ مشتاق احمد نے کیا۔ ڈومیسٹک میں اچھی کارکردگی دکھانے والے اسامہ میر، سلمان آغا، وسیم خان اور کاشف بھٹی کو نظر انداز کیا گیا۔ 12 کھلاڑیوں میں یاسر شاہ، ظفر گوہر، ارسل شیخ، محمد اصغر، کرامت علی، عماد وسیم،
محمد نواز، بلال آصف، شاداب خان، سلمان فیاض اور احمد شفیق شامل ہیں۔ یہ کیمپ 8 سے 14 اپریل تک جاری رہے گا اور پینٹوگلر کیمپ میں اچھی کارکردگی دکھانے والے اسپنرز کو دوبارہ بھی کیمپ میں بلایا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رسائی نیوز۔